اسلام آباد میں ایک بہت اہم ترین کانفرنس ہوئی، علماء مشائخ کی کانفرنس تھی، اور پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، وہ اندرونی خلفشار ہو، انتشار ہو، شدت پسندی یا دہشت گردی ہو، ان تمام پیرامیٹرز کو، تمام صورتحال کو اس کو انڈر ڈسکشن لایا گیا۔ وہاں پر اس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، ان کے خطاب کے اوپر بہت سے کویسچنز بھی اٹھے، چونکہ ماضی کے اندر ان کے خطاب کے کچھ دیگر لیڈرز کے ساتھ ان کی ریزیمبلنس تھی، جیسے وہ تعریف کیا کرتے تھے گزشتہ، انہوں نے بھی تعریف کی، چلیں یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ لیکن آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کا بھی جو خطاب تھا وہ بڑا ڈیٹیلڈ اور امپریسو تھا، آپ نے سنا، اور بہت دو ٹوک اور واضح انداز میں کچھ چیزوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جیسے میں کہا گیا کہ رب کریم کی قسم انتشار کو روکیں گے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ اوورآل بھی بہت ہر اینگل کو انہوں نے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کو کور کیا۔ آپ کس طریقہ سے دیکھتے ہیں ان کے اس خطاب کو؟ اس سے پہلے کنونشن سینٹر کے اندر بھی نوجوانوں کے ساتھ ان کا خطاب جو انہوں نے کیا تھا بڑا امپریسو تھا، بہت اس کو اپریسیشن ملی تھی، اور رائٹ ڈائریکشن کے اندر ملک کے نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے نہ صرف قرآن کے حوالے دیے، حدیث کے حوالے دیے، اور بہت سے ایگزامپل سے انہوں نے نوجوانوں کو بھی کنونس کیا تھا۔ گزشتہ روز بھی ایسی ریفلیکشن تھی۔ اوورآل آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کانفرنس کے شرکاء کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر ایسی کمپریہنسو سپیچ کے کیا اثرات ہوں گے؟ بٹی صاحب، جو سپہ سالار نے خطاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں، دانشور ہیں، سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں، ان کو بغور اس خطاب کو سننا چاہیے۔ ان کے خطاب سے ایک بات تو واضح ہوئی ہے کہ وہ جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے، وہ ان کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جیسے سمگلنگ کا بھی ذکر کیا، فساد فی الارض کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتا، میں ان کو پاکستانی نہیں مانتا۔ انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن پرامن طریقے سے ہونا چاہیے۔ اچھا، جس طرح انہوں نے بٹی صاحب ہمارے مسائل کا احاطہ کیا ہے، ان کی گفتگو سے ایک محب وطن شخص کی جو ہمیں ایک سمیل ہوا ہے، کہ جس طرح انہوں نے ایک اور بات بھی بٹی صاحب کی کہ اس پاکستان پر 100 عاصم منیر بھی قربان۔ اب اس جذبے کے ساتھ جب کوئی بات کرتا ہے اور وہ گائیڈ کر رہا ہے پوری قوم کو، بتا رہا ہے ہمارے یہ مسائل ہیں، اور ایڈ کر لیں سیاستدان بھی قربان، علماء کرام بھی قربان، سیاستدانوں کا مس کر رہے ہیں۔ میں ٹھیک ہے، وہ انہوں نے بھی کہا، لیکن جو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی ایک کوئی شخص جب اتنی کنونشن سے ایک بات کرتا ہے بٹی صاحب، تو اس کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے جو اس کے پس منظر بیان کرتی ہے شخصیت کا، کہ وہ اس کے اندر جذبہ کیا ہے، وہ درست کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آرمی چیف جب یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے ملک کا مسئلہ ٹیکس چوری اور سمگلنگ کا ایک مسئلہ ہے، یعنی کہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ کہاں کہاں ہمارے ملک کا جو پیسہ جو ریاستی خزانے میں آنا چاہیے وہ باہر ضائع ہو رہا ہے۔ انہوں نے جس بات کا پورا میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور خوارج کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ یہ اصطلاح پہلی دفعہ میرے خیال میں موجودہ آرمی چیف کے دور میں، جو لوگوں پر، جو عام شہریوں پر، بے گناہ لوگوں پر حملے کرتے ہیں، ان کی جانیں لے لیتے ہیں، اس سے میرے خیال میں خارجی سے بہتر کوئی اصطلاح نہیں ہو سکتی، وہ بھی انہوں نے استعمال کی۔ اب مسئلہ یہ ہے بٹی صاحب، ہم ایک خطاب ہوتا ہے اور اس کو سرسری نظر سے سن کر اس کو گزر جاتے ہیں، اس سے لوگ اس کو ایسے ہی مخالفین اس پر تنقید کے نشر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بغور دوبارہ سننا چاہیے ہمارے لوگوں کو، نوجوانوں کو، سیاستدانوں کو، تمام جو مکاتب فکر ہیں، علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ سامنے، جو نمائندہ تھے پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے، ان سے بھی انہوں نے مخاطب کیا کہ وہ بھی رہنمائی کریں۔ علماء کا بھی بہت بڑا فرض ہے، میں آپ کو بتاؤں، اساتذہ کرام کا جو یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں، کالجز میں، ان کا بھی ایک فریضہ ہے، جیسے میڈیا کے لوگوں کا ایک فریضہ ہے۔ ہمیں ایسی رہنمائی قوم کی یا نوجوانوں کی نہیں کرنی جو فساد پھیلائے۔ یہ بالکل درست کہا کہ سب سے بڑا جرم فساد فی الارض قرآن میں ہے، کہ فتنہ بٹی صاحب قتل سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قتل سب سے بڑا جرم یہی ہے کسی انسان کی جان لے لینا، لیکن جو فتنہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا، اپنی حکومت کے خلاف انتشار پھیلا کر لوگوں کو فکری انتشار میں مبتلا کرنا، انہوں نے، آرمی چیف نے آپ کو شام کی، مصر کی، یمن کی بھی مثالیں دی کہ وہاں ہوا کیا ہے اصل میں۔ وہاں ہوا یہ بٹی صاحب، یہ ہمارے جو ڈیجیٹل دہشت گردی جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، کہ لوگ بیٹھے اپنے اداروں کے خلاف وہ اس طرح کی بکواسیات کرتے ہیں جو نہ کسی مہذب معاشرے میں گھر میں بیٹھ کے ان کو دیکھا جا سکتا، نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ہمارے لوگ ہیں نا، جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، یہ حکومت ہماری ہے نا، ہم نے ان سے بات چیت کی، انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ آپ حل کرتے ہیں، ہمیں ٹائم دیجیے، انہوں نے ان کو حکومت کی مجبوری کو سمجھا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اسے لے کے جانا ہے، یہ ہماری فوج ہے، ہم اگر اسے ٹارگٹ بنائیں گے تو ہم دشمن کے ایجنڈے پر کام کریں۔